بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، ہر بندہ بخوبی اس بات کو جانتا ہے کہ ہر چیز کے خزانے صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہیں. عزت اللہ کے پاس، دولت اللہ کے پاس، کامیابی اللہ کے پاس، ترقی اللہ کے پاس، اور اس کے علاوہ آخرت کی ساری نعمتیں اللہ کے خزانوں میں. دنیا کی ہر قسم کی نعمت اللہ کے خزانوں میں ہے. اب یہ ہے کس کے لیے؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے. دیکھو، ان میں سے کسی چیز کی ضرورت فرشتوں کو نہیں ہے. نورانی مخلوق ہے وہ تو. انسان اللہ نے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بلند شان والا بنایا، اور یہ نعمتیں بھی ساری انسان کے لیے رکھی. اب ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ اصول رکھ دیے. جس طرح دنیا کے اندر بھی بندہ کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اسے دنیا کی بھی کامیابی ملتی ہے. تو اللہ سے اگر یہ خزانے حاصل کرنے ہیں تو اللہ نے بھی کوئی اصول رکھے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے حکموں کو مان کر چلنا ہے، اور اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق چلنا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. اس میں تجارت بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اور اس میں معیشت بھی ہے. ہر طرح کی چیز ہے. اگر ہم اللہ کے حکموں کو مان لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کر زندگی گزاریں گے، پھر اس کے بعد ہم وظائف کی طرف آئیں گے. اب وظائف ایک دعا ہے. جس طرح ہم دعا مانگ کر اللہ سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، ضروریات طلب کرتے ہیں، اگر کچھ وظائف پڑھ کے اللہ سے حاجت طلب کریں تو حاجت طلب کرنے میں پھر اور طاقت بڑھ جاتی ہے. پھر اللہ اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اب یہ مجھ سے مانگ بھی رہا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے مانگ رہا ہے. اب وظیفے بھی اللہ کے قرآن میں سے ہوں، اللہ کے ناموں میں سے، جو صفاتی نام ہے اللہ کے، یہ بڑے برکت والے نام ہیں، بہت ہی بلند شان والے، اور اتنے پاکیزہ اور نورانی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہر نام کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی خاصیت ہے، بہت بڑی طاقت ہے. ان ناموں میں سے ایک نام ہے یا واسع، بہت بڑی وسعت والا.
اب یہ اتنا مبارک نام ہے، اس مبارک نام کو آپ نے یا تو صبح کے وقت یا رات کے وقت، یعنی صبح کا جو وقت ہے وہ فجر سے لے کر آپ چاشت کی نماز تک، جو تقریباً چاشت کی نماز 8 بجے سے لے کر 9 تک اس دوران پڑھی جاتی ہے، یعنی یہ سمجھ لیں آج کل 9 بجے تک یہ وظیفہ ہے، اور رات کا جو ہے اس کا بڑا لمبا ٹائم ہے۔ رات تو مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخ میں، انگریزی تاریخ میں تو 12 بجے کے بعد ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب رات میں جو ٹائم ہے وہ مغرب سے لے کر فجر کی آذان تک ٹائم ہے۔ آپ نے اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا واسع، یا واسع، یا واسع، ایک ہی لفظ ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے درود و سلام کا ہدیہ بھیجنا ہے۔ اب درود پاک کے اوپر آپ کی کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا آسانی سے پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھے، 5 دفعہ، 7، اس سے زیادہ پڑھیں، جتنا پہلے پڑھیں پھر اتنا ہی آخر میں پڑھیں۔ اگر آپ 3 دفعہ پہلے پڑھتے ہیں تو آخر میں بھی 3 دفعہ پڑھیں، اور اگر 5 دفعہ پہلے پڑھتے ہیں تو آخر میں بھی 5 دفعہ، یعنی جتنا آپ شروع میں پڑھیں اتنا ہی آخر میں پڑھیں، اور درمیان میں 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا واسع، یا واسع۔ لیکن یہ عمل آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ، سکون کے ساتھ، قبلہ رخ بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو اتنی بڑی عزت ملے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ دشمن بھی عزت کریں گے، آپ کے جو مخالف ہیں وہ بھی عزت کریں گے، برادری، قوم، قبیلہ، خاندان، محلے والے، جاننے والے، اجنبی لوگ راستے میں چلتے چلتے جو ملے گا ادب سے جھک کے آپ کو سلام کرے گا۔ آپ حیران ہوں گے، یہ تو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، لیکن اتنی عاجزی سے سلام کر رہا ہے، یہ عزت اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اور پھر آپ کے گھر میں سے لڑائی جھگڑے فتنے یہ سارے ختم ہو جائیں گے، بیماریاں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ختم کر دے گا، بیماری چھوٹی سے لے کر بڑی تک ساری بیماریوں سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کے بچوں کی، گھر کے سارے افراد کی حفاظت ہوگی۔ یہ اتنا عظیم قسم کا وظیفہ ہے، اور رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ آپ حیران ہوں گے، جس چیز کی خواہش ہوتی ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، عین موقع پہ اللہ پہنچا دیتا ہے، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ ایک چیز کی ضرورت ہے، دل میں خیال آیا، اللہ کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اس کی طرف سے، یعنی زندگی میں سکون مل جانا، ہر طرح کی ٹینشن ختم ہو جانا، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں۔ ان ٹینشنوں نے تو ہمیں مار کے رکھ دیا ہے، ان ٹینشنوں نے تو ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کبھی کس چیز کی ٹینشن، کبھی کس چیز کی ٹینشن۔ لوگ کہتے ہیں بھئی ہر چیز کا علاج ہے، اس ٹینشن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس ٹینشن کا زبردست اور کامیاب اور مجرب علاج یہی ہے، یہ مبارک آپ وظیفہ کریں تو آپ کی ٹینشن بھی ختم ہوگی، عزت ملے گی، دولت ملے گی، کامیابی ملے گی، ترقی ہوگی، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اللہ جب راضی ہو گیا، مالک جب راضی ہو گیا، پھر کس چیز کی کمی ہے؟ تو یہ وظیفہ اتنا اہم اور اتنا مبارک ہے کہ آپ اس وظیفے کو کریں۔ آپ کے کرنے میں تو دیر ہوگی، لیکن اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔